اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 چل رہی تھی، اور اس میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ ایک نبی تھے جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور وہ بستی جناب مکمل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ سر کے بل پڑے ہونا کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد ہو چکا ہونا، تو مکمل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو ایسے ان کو دیکھ کے نبی نے کہا کہ بھی اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب وہ اس کو ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھی میں یقین نہیں کرتا اس چیز پہ کہ اللہ کیسے یقین کرے گا، ان کو زندہ کرے گا، مطلب یوں نہیں تھا کہ یہ یقینی کیفیت تھی۔ لیکن جب ایک چیز بندہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے تو یقین اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو عین الیقین ہو جائے گا، یعنی آنکھوں والا یقین۔ تو وہ عین الیقین جو ہوتا ہے نا، کیونکہ نبی کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے ایک پوری گمراہ قوم کو ہدایت پر لانے کا، تو ظاہر ہے جب تک وہ یقین پختہ نہیں ہوگا وہ اپنی فرض سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی انہیں یقین نہیں، یقین تھا لیکن چونکہ آنکھوں سے عین الیقین نہیں تھا۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے موت دی۔ میعۃ عامن، میعۃ کا مطلب ہوتا ہے 100 عام سال۔ عام کہتے ہیں سال کو، جیسے عام الحزن، حزن کا سال، جو حضرت حمزہ اور حضرت خدیجہ کی جس سال وفات ہوئی تھی تو اس کو عام الحزن قرار دیا گیا تھا نا، تو عام کا مطلب ہوتا ہے سال۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دی۔ ثم پھر بعثہ، اسے زندہ کیا۔ قال، تو اللہ نے کہا، کم، کتنا عرصہ، لبثت، تم کتنا عرصہ، کتنے عرصے بعد تم زندہ ہوئے، کم لبثت، کتنی زندگی گزار لی۔ قال، تو کہا، لبثت، میں نے کوئی زندہ ہوا ہوں کوئی یومن، ایک دن کے بعد، او بعض یوم، یہ دن کے کسی حصے کے بعد، یا دن کا کوئی حصہ، ایک دن یا دن کے کسی حصے کے بعد۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ لبثت، تو مطلب پڑھا رہا ہے تو کتنے عرصے بعد زندہ ہوا ہے، میعۃ عامن، 100 سال کے بعد، تو 100 سال کے بعد میں نے زندہ کیا ہے۔ فا کا مطلب پس، انظر، دیکھ، نظر ینظرو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، انظر صیغہ امر، انظر دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، و شرابک، اور شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز، مشروب۔ میں نے بتایا تھا عربی میں شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز، اردو میں شراب وہ شراب ہی ہوتی ہے، الکحل۔ تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف، لم، ہرگز نہیں، یتسنہ، وہ خراب ہوئے۔ تسنہ، یتسنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہونا۔ تو دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، وہ خراب نہیں ہوئے۔ وانظر، اور دیکھ، الا کی طرف، حماری کا، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، والی، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لی نجعل، تاکہ، لیضرب، تاکہ وہ مارے۔ جب لام زیر لی شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، والی نجعل کا، تاکہ ہم بنائیں تیرے لیے، آیتن، نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، تیرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی نشانی بنا دیں۔ وانظر، اور دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشزھا، ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ یہ سارا انشزا ینشزو انشازن، نشوز کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا کسی چیز کو۔ تو کیف ننشزھا، ہم کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں، ثم، اس کے بعد، نکسوہا، ہم اسے پہناتے ہیں۔ نکسوہا کا مطلب ہوتا ہے اسے پہنانا، کسوہ میرے خیال میں چادر کو کہتے ہیں، پہننے والی چیز۔ پھر ہم اسے پہناتے ہیں، لحمن، گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف، کیسے اس کی ہڈیاں ہم زندہ کرتے ہیں، اور پھر کیسے اسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اوپر جو ڈھانچہ ہے ہڈیاں، اس کے اوپر یوں جیسے سمجھ لو جیسے گوشت کا ایک لباس چڑھا ہوا ہے، تو ایسے ہی۔ فلما، پس جب، تبینہ، اس نے واضح کیا، لہو، اس کے لیے، جب اللہ نے واضح کر دیا اس کے لیے، قال، تو کہنے لگا، اعلم، میں جانتا تھا، مجھے پتہ تھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ میں جانتا تھا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پہلے اب عین الیقین ہو گیا نا، پہلے بھی کفری جملہ نہیں کہا تھا کہ بھی مجھے یقین نہیں ہے، مجھے دکھاؤ یہ وہ، لیکن اب ذرا یقین پختہ ہو گیا، یقین کامل ہو گیا۔ تو یہیں تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔